1400 سال پر محیط تاریخ، دنیا بھر میں کروڑوں پیروکار، لیکن اس کے باوجود اکثر غلط فہمیوں کا شکار۔ آج ہم شیعہ اسلام کی اس پیچیدہ اور دلچسپ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، کیا شیعہ اسلام محض ایک فرقہ ہے جیسا کہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے ایک گہری، ایک مفصل تاریخ چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ اس شناخت کو سمجھنے کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اس بارے میں ایک بہت بڑے مورخ ہیں، فرحات دفتری۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیعہ اسلام کو اکثر حاشیے پر رکھا گیا، اسے ایک فرقہ یا یہاں تک کہ بدعت سمجھا گیا، جو کہ دراصل اکثریتی سنی مسلمانوں کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتا تھا۔ تو آئیے اس تجزیے میں ہم اس لیبل سے آگے بڑھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایت اپنی تاریخ خود کیسے بیان کرتی ہے۔ یہ ساری کہانی، اس کی بنیاد ایک سوال پر رکھی ہے، ایک ایسا سوال جو پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد اٹھا۔ سوال یہ تھا کہ ان کے بعد مسلم امہ کی قیادت کون کرے گا؟ یہی جانشینی کا بنیادی معاملہ تھا۔ تو 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کی وفات نے قیادت کا ایک خلا پیدا کر دیا۔ اس کے بعد کے جو چند دہائیاں ہیں، یعنی خلفائے راشدین کا دور، اس میں یہ سوال مرکزی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ پھر 656 میں پیغمبر کے کزن اور داماد حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے، لیکن 661 میں ان کی شہادت نے اس سیاسی اور نظریاتی تقسیم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے پکا کر دیا، اور یہیں سے دو بنیادی نظریات نے جنم لیا۔ ایک سوچ یہ تھی کہ جانشین کا انتخاب کمیونٹی کے لیڈروں کو مل کر مشورے سے کرنا چاہیے۔ یہی نظریہ آگے چل کر سنی اسلام کی بنیاد بنا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ قیادت کا حق خدا کی طرف سے پیغمبر کے خاندان یعنی اہل بیت کو دیا گیا ہے، اور اس سلسلے کا آغاز حضرت علی سے ہوتا ہے۔ یہی شیعۃ العلی یعنی علی کے حامیوں کا مرکزی عقیدہ تھا، اور دراصل یہیں سے شیعہ اسلام کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ اچھا، اب ہم شیعہ اسلام کی سب سے بڑی شاخ کی طرف چلتے ہیں، جسے اثنا عشری یا 12 امامی شیعت کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری تاریخ اور ان کا پورا عقیدہ 12 روحانی پیشواؤں یعنی اماموں کے ایک سلسلے کے گرد گھومتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلے امام حضرت علی سے شروع ہوتا ہے اور 12ویں امام پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی چند اہم شخصیات میں تیسرے امام حسین ابن علی ہیں، جن کی 680 میں کربلا میں شہادت، قربانی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک لازوال علامت بن گئی۔ پھر چھٹے امام جعفر الصادق نے شیعہ فقہ اور قانون کی وہ بنیادیں رکھیں جس کی وجہ سے شیعہ فقہ کو جعفری فقہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہیں سے غیبت کا ایک انتہائی اہم عقیدہ سامنے آتا ہے۔ اثنا عشری شیعوں کا یہ ماننا ہے کہ 12ویں امام کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ 874 عیسوی میں خدا کے حکم سے انسانی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہیں اور دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے ایک دن ضرور واپس آئیں گے۔ اس ایک عقیدے نے کمیونٹی کی قیادت کے پورے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ جب امام نظروں سے اوجھل ہیں تو رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ اسی ضرورت نے ایک طاقتور علمی طبقے یعنی علماء کو جنم دیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے علماء سامنے آئے جو مذہبی قوانین کی تشریح کرتے تھے، اور یہیں سے اجتہاد کا اصول بھی مرکزی بن گیا، یعنی کہ جو مستند علماء ہیں وہ نئے زمانے کے نئے مسائل پر آزادانہ قانونی استدلال کر سکتے ہیں، جس نے شیعہ قانون کو وقت کے ساتھ ساتھ زندہ اور متحرک رکھا۔ پھر تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ آیا 16ویں صدی میں، جب صفوی سلطنت نے اثنا عشری شیعت کو فارس یعنی آج کے ایران کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس ایک فیصلے نے نہ صرف اس پورے خطے کی مذہبی اور سیاسی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، بلکہ اثنا عشری شیعت کو ایک اقلیتی کمیونٹی سے اٹھا کر ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد بنا دیا، جس کے اثرات آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست پر بہت گہرے ہیں۔ لیکن شیعہ اسلام صرف اثنا عشریوں تک محدود نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی شاخ اسماعیلی کی تاریخ چھٹے امام کے بعد جانشینی کے سوال پر ایک مختلف موڑ لیتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی پہچان ایک زندہ اور حاضر امام کے تسلسل پر یقین ہے۔ یہ تاریخی تقسیم چھٹے امام جعفر الصادق کے بعد ہوئی، جہاں اثنا عشریوں نے ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ الکاظم کو 7واں امام مانا،
वहीं इस्माइलियों ने उनके बड़े बेटे इस्माइल की इमामत को तस्लीम किया। जानशीनी के इसी इख्तलाफ ने शिया इस्लाम के अंदर एक अलग और इंतहाई मुतहर्रिक शाख को जन्म दिया। और इस्माइलियों का असर सिर्फ नज़रियाती नहीं था, उन्होंने तारीख़ में एक शानदार सल्तनत भी कायम की जिसे खिलाफत फ़ातिमिया कहा जाता है। इस सल्तनत ने न सिर्फ शुमाली अफ्रीका और मिस्र पर हुकूमत की बल्कि 969 में काहिरा जैसे अजीम शहर की बुनियाद रखी और अल अज़हर जैसी यूनिवर्सिटी कायम की जो सदियों तक इल्म व फ़नून का मरकज़ बनी रही। ये इस्माइली सियासी और तहज़ीबी ताकत के उरूज का दौर था। इस्माइली फ़िक्र की एक सबसे ख़ास बात है बातिन का तसव्वुर। अब ये बातिन क्या है? इसका मतलब है कि मज़हब के हर ज़ाहिरी हुक्म या आयत का एक गहरा पोशीदा मफ़हूम भी होता है। यूँ समझें जैसे फल का एक छिलका होता है और एक उसके अंदर का गूदा होता है। ये बातनी इल्म, ये गूदा सिर्फ वक्त के ज़िंदा इमाम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है और यही चीज़ इमाम को रूहानी रहनुमाई का सबसे बड़ा ज़रिया बनाती है। तो हमने इस्ना अशरियों और इस्माइलियों की बात की, लेकिन शिया रिवायत का दायरा इससे भी कहीं ज़्यादा वसी है। इस तनव्वुर को समझने के लिए दो और अहम गुरूहों ज़ैदी और अलवी के अकायद पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, जो इस रिवायत के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फ़िक्री रास्तों की निशानदही करते हैं। तो इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, ज़ैदियों का नज़रिया इमामत ज़्यादा सियासी और अमली है। उनके मुताबिक इमाम के लिए सिर्फ पैगंबर की नस्ल से होना काफ़ी नहीं, बल्कि इल्म के साथ साथ जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना भी ज़रूरी है। इसीलिए इनकी तारीख यमन में सियासी तौर पर बहुत फाल रही है। दूसरी तरफ अलवियों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके अकायद बहुत मुनफरिद और बातनी हैं। वो एक इलाही तस्लीस पर यकीन रखते हैं जो अली, मोहम्मद और सलमान अल फारसी में ज़ाहिर होती है और उनकी रिवायात ख़ास तौर पर शाम और तुर्की के इलाकों में मिलती। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? हमने ये देखा कि शिया इस्लाम कोई एक यकसा अकीदा नहीं है, बल्कि ये एक भरपूर और ज़िंदा विरसा है जिसकी जड़ें तारीख़ में बहुत गहरी हैं और जिसका इजहार बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों में होता है। इसे समझने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि शिया इस्लाम को एक बड़े ख़ानदान की तरह देखा जाए। इस ख़ानदान में इस्ना अशरी हैं जो 12 इमामों और उल्मा की रहनुमाई में चलते हैं। इस्माइली हैं जो एक ज़िंदा इमाम से अपनी वाबस्तगी में मुत्तहिद हैं। ज़ैदी हैं जो एक फ़ाल और सियासी इमामत पर ज़ोर देते हैं। और अलवी हैं जो अपनी मुनफरिद बातनी इलाहियात से पहचाने जाते हैं। इन सब की जड़ें तो एक हैं, लेकिन वक्त के साथ इनकी शाखें मुख्तलिफ सिमतों में फैली हैं। और आखिर में ये सवाल कि ये सब जानना आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि इस तारीख़ी पस मंज़र को समझे बग़ैर मशरिक़ वस्ता की सियासत से लेकर मुख्तलिफ मुस्लिम मुआशरों के आपसी ताल्लुकात तक किसी भी चीज़ को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये तारीख़ हमें याद दिलाती है कि सतही लेबल्स के पीछे हमेशा एक गहरी, एक पेचीदा कहानी होती है जिसे जानना बेहद ज़रूरी है।